شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک تھا، تو اسی مناسبت سے میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے، خاص طور سے آپ کے مقدس اقوال جو ہمارے لیے زندگی کا سامان ہے، کیونکہ ان مقدس ہستیوں کی باتوں میں وہ چاشنی رہتی ہے جس سے انسان کے دل کو غذا میسر آتی ہے۔ تو انہی میں سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ مقدس قول ہے کہ من ترک فضول الکلام منی الحکمہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بیکار باتوں سے، بیہودہ گوئی سے پرہیز کرتا ہے اسے حکمت اور دانائی بخش دی جاتی ہے۔ یعنی بندہ جب اپنی گفتگو کو صحیح محل کے اندر کرے اور فضول اور بیکار باتوں سے پرہیز کرے تو پھر ایسے بندے کو حکمت سے نوازا جاتا ہے، پھر وہ جو باتیں کرتا ہے وہ بڑی حکمت بری باتیں ہوا کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ فضول باتوں میں پڑا رہتا ہے پھر اس کی زبان سے پھر اچھی باتیں اور حکمت بری باتیں میسر نہیں آتی ہیں۔ اور فرمایا ومن ترک فضول النظر منع خشوع القلب، اور جو شخص بد نظری و آوارہ نگاہی سے پرہیز کرتا ہے اسے سکون قلبی، خشوع قلبی میسر آتا ہے۔ اگر بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور غلط چیزوں کی طرف اپنی نگاہوں کو نہ اٹھائے، جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں کی طرف اگر توجہ نہ دے، ان کو نہ دیکھے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کے دل کے اندر طمانینت پیدا ہوتی ہے، خشوع پیدا ہوتا ہے، اسے نماز اور عبادت کے اندر بھی لطف آتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ومن ترک فضول الطعام منح لذت العبادہ، جو شخص وقت بے وقت جو ہے وہ خورد و نوش سے پرہیز کرتا ہے، یعنی فضول طعام سے پرہیز کرتا ہے، صرف جب ضرورت پڑتی ہے تبھی کھانا کھائے، اور جب کھانے کی ضرورت نہ ہو تو بلا وجہ جو ہے وہ اپنے پیٹ کو بھرنے میں نہ لگا رہے، تو ایسے بندے کو عبادت کا لطف عطا کیا جاتا ہے۔ اور جو عام طور پر ہر وقت اپنے پیٹ کو بھرنے میں لگے رہتے ہیں تو انہیں پھر عبادت کا لطف نہیں ملتا ہے۔ وہ ایک بزرگ نے کہا تھا نا کہ جب ناک تک تیرا پیٹ کھانے سے بھرا رہے گا تو پھر اپنے اندر تو نورانیت کو کہاں سے محسوس کرے گا۔ تو جب دل کے اندر بندہ نورانیت پیدا کرنا چاہے تو اسے اپنے کھانے کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور کوئی اس طرح کا کھانا نہیں کھانا چاہیے کہ جو ناجائز ہو یا اس کے اندر کوئی اس طرح سے کوئی غلط چیز کی آمیزش ہو یا حلال طریقے سے جسے حاصل نہ کیا گیا ہو، نہیں تو بندہ پھر عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ومن ترک فضول الضحک منع الہیبہ، جو شخص زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرتا ہے اسے روب و جلال سے نوازا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جو لوگ ہر وقت جو ہے وہ ٹھٹا مار کے ہنستے رہتے ہیں پھر ان کا روب و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے، اور روب و دبدبہ بندہ اگر قائم کرنا چاہے تو اس کے لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ ضرورت کے وقت مسکرائے، فضول اور بلا وجہ قہقہ لگا کر کے ہنسنا اور ہر وقت ہنستے رہنا یہ بندے کی ہیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور گھر کے اندر بھی خوش مزاجی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ہر وقت بچوں کے سامنے بھی اگر بندہ جو ہے وہ ٹھٹول کرتا رہتا ہے تو پھر بچوں پر بھی اس کا روب و اثر جو ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ومن ترک المزاح منع البہا، یعنی جو شخص موقع بے موقع ہنسی مذاق دل لگی سے جو ہے وہ دامن بچاتا ہے اسے جو ہے وہ نورانیت عطا کی جاتی ہے، اور جو لوگ جو ہے وہ ہر وقت ہنسی مذاق ہی کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ نورانیت سے محروم رہتے ہیں۔ بندہ اگر نورانیت چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہنسی مذاق وغیرہ فضول چیزوں سے جو ہے پرہیز کرے، اچھے انداز میں ضرورت کے وقت میں
اگر بغیر کسی کا دل دکھائے ہوئے اگر کوئی تھوڑا سا اگر بندہ مذاق کی کوئی بات کر لے جس میں جھوٹ وغیرہ نہ ہو تب تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ فالتو اور غلط طریقے سے جو مذاق کے اندر مبتلا رہتے ہیں تو پھر وہ نورانیت کو نہیں پا سکتے۔ پھر فرمایا ومن ترک حب الدنیا منع حب الآخرہ، جو دنیا کی محبت کو ترک کر دیتا ہے اسے آخرت کی محبت عطا کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا اور آخرت یہ آپس میں ایک دوسرے کی سوکن کی طرح ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک سوکن کو راضی کیا جاتا ہے تو دوسری سوکن ناراض ہو جاتی ہے، اور دوسری کو راضی کیا جاتا ہے تو پہلی ناراض ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے، دنیا بندہ اگر دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو آخرت چھوڑ جائے گی، اور اگر آخرت کی طلب میں لگے گا تو دنیا کو اسے ترک کرنا پڑے گا۔ لیکن دنیا کو ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ دنیا کی لذتوں سے بالکل فائدہ ہی نہ اٹھائے، دنیا میں کوئی توجہ نہ دے۔ دنیا ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ضرورت کا کھانا ہے وہ کھائے، ضرورت کا لباس پہنے، اپنے گھر بار کی ضرورتیں پوری کرے، جو کھانے کمانے کی ضرورتیں ہیں وہ کرے، کاروبار کرے جائز طریقے سے، وہ سب کرے، بلا وجہ دنیا میں نہ پھنسے کہ جو ہے وہ میرے پاس میں اتنا ہو گیا تو اس کو ڈبل کروں، پھر ڈبل کو 4 گنا کروں، بڑا مالدار بن جاؤں، بڑی عزت پا جاؤں۔ تو اس طرح دنیا میں جو بندہ پھنستا چلا جاتا ہے اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے جیسے وہ مکھی جو شہد کے قریب جاتی ہے تھوڑا فائدہ اٹھا کے آ جاتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو چاہتی ہے کہ پورا شہد ہی کھا جاؤں پھر وہ مکھی جو ہے شہد کے اندر چپک کر کے رہ جاتی ہے، اور پھر اس کی جان سے بھی اس کو ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ تو اس طرح دنیا کے اندر جو ہے وہ بالکل منمک ہونے سے منع کیا گیا۔ تو دنیا کو جو اس طرح ترک کر دے گا تو وہ آخرت کی محبت سے جو ہے وہ مالا مال کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ومن ترک الاشتغال بعیوب غیرہ منع الاصلاح بعیوب نفسہ، جو شخص دوسروں کی عیب جوئی سے دور رہے گا اسے خود اپنے ذاتی عیبوں کی اصلاح کی بھی توفیق نصیب کی جائے گی۔ جو بندہ دوسرے کے عیبوں میں توجہ نہیں دے گا اور فالتو بلا وجہ کسی کے پیچھے نہیں پڑا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے عیبوں کی اصلاح کرے، اپنے اندر جو عیب ہیں ان کو تلاش کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ راہ راست پہ لائے۔ اور جو آدمی ہر وقت دوسروں کے پیچھے ہی پڑا رہے گا پھر وہ اپنی اصلاح کبھی نہیں کر سکے گا، اپنا بگڑا ہے اور زیادہ بگڑتا چلا جائے گا۔ عام طور پہ آپ لوگوں نے لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا کہ جو دوسروں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو بھی برباد کر بیٹھتے ہیں، اور جو بندہ دوسروں کے چکر میں نہیں پڑتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ اپنی کمیوں کو دور کرے اور اپنی اصلاح کرے اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرے۔ دوسروں کے پیچھے پڑنے کا مطلب یہی ہے کہ بلا ضرورت جو ہے وہ کسی کی ٹوہ میں لگا رہے، ورنہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے اچھے طریقے سے اگر اس کی برائی اگر دور کر سکتا ہے تو اس کو سمجھانا، نصیحت کرنا یا اس کے لیے کوشش کرنا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کے عیبوں کو تلاش کرنا، اس وجہ سے بندہ جو ہے وہ پھر اپنی اصلاح سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ومن ترک التجسس فی کیفیت اللہ منع البراءۃ من النفاق، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سراغ کی جرت نہیں کرتا اسے نفاق سے جو ہے وہ برات لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک اس کی جو ہے وہ حقیقت تک جو ہے وہ رسائی بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام ساری زندگی عبادت کرتے رہے، آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم اللہ کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لینا یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، وراء الورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو بڑی بلند ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی حقیقت کو جب کوئی بندہ نہیں جان سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گناہ اور اس کی حقیقت میں جب بندہ غور و فکر کرے گا تو پھر وہ گمراہی کے اندر پھنس کر کے رہ جائے گا۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ حقیقت کے اندر غور و فکر سے جو ہے وہ پرہیز کرے، یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کرے، اللہ نے جو اس کو انعام و اکرام عطا فرمایا اس سے غور کرے تو اس سے اس کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی بڑا پیارا قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن التودد الی الناس نصف العقل، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے اچھی طریقے سے گھل مل کر کے زندگی گزارنا یہ آدھی عقل ہے، یعنی جو بندہ عقل مند ہوگا
اللہ تعالیٰ جسے عقل میں سے حصہ نصیب فرمائے گا وہ لوگوں سے کنارہ ہو کر کے زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ میل ملاپ محبت کا برتاؤ کر کے لوگوں کے ساتھ میں گھل مل کر کے رہے گا، ان سے محبت کا برتاؤ کرے گا۔ کیونکہ جو بندہ لوگوں کی محبتوں سے پرہیز کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ دانائی سے جو ہے وہ بہت دور چلا جاتا ہے، کیونکہ انسان دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اسے ہر انسان کی ضرورت پڑتی ہے، آج اس کی ضرورت ہے، کل اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے کی ضرورتوں کے ساتھ میں جو ہے وہ لگا کر کے رکھا ہے، تو انسانوں کے ساتھ میں گھل مل کر کے رہنا یہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ فرماتے ہیں وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ، یعنی آپ نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے سنجیدگی سے لوگوں سے سوال کرنا یہ آدھا علم ہے، یعنی اگر ضرورت پڑ جائے تو لوگوں سے اچھے انداز کے اندر کوئی چیز طلب کر لینا، یہ بھی جو ہے وہ علم کی نشانی ہے۔ اور یا پھر اس سے مراد یہ ہے اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو اچھے انداز کے اندر لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات کر لینا، یہ بھی آدھا علم ہے۔ ورنہ بندہ یہ سمجھے کہ میں تو بہت بڑا ہوں، مجھے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں کسی سے نہیں پوچھوں گا، تو سمجھ جاؤ کہ بندہ علم سے محروم رہتا ہے وہ۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو لوگ سوال کرتے رہتے ہیں وہ پوچھتے پوچھتے پتہ نہیں کتنا علم حاصل کر جاتے ہیں، اور جو چپ چاپ رہتے ہیں وہ چپ چاپ ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ علم جو ہے وہ ایک خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے، تو جب چابی لگاؤ گے تبھی تو تالا کھلے گا۔ اب جو بندہ چابی لگاتا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں کرتا ہے، تو اس کو علم بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے سوال کرنا یہ آدھا علم ہے۔ اور پھر فرمایا وَحُسْنُ التَّدْبِيرِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ، مناسب طریقے سے جو ہے وہ تدبیر کرنا یہ آدھی زندگانی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ دنیا کے کاموں میں اچھی تدبیر سے چلتا ہے تو اس کی زندگی اچھی رہتی ہے، اور کوئی اگر اچھی تدبیر کو کام میں نہ لائے تو پھر وہ بیکار ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مال آیا اگر کسی کے پاس میں تو کسی نے پورا خرچ کر دیا تو پھر بعد میں جو ہے وہ تنگ دست ہو کر کے رہ جاتا ہے، یا کسی کے پاس میں جو ہے وہ مال ہے اس کو خرچ ہی نہیں کرتا، کنجوسی کے اندر پڑا رہتا ہے، تو وہ بھی اپنی زندگی کو تنگ کر کے رہ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ مناسب طریقے سے تدبیر اختیار کرنا یہ نصف زندگانی ہے۔ جو بندہ اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ بڑے اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ گزرتی ہے۔ اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی کہ البحور اربعہ، فرماتے سمندر چار ہیں۔ اب دیکھو چاروں سمندروں کی آپ تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ بحر الذنوب، الہوا بحر الذنوب، خواہشات نفسانیہ جو ہیں یہ گناہوں کا سمندر ہے۔ بندہ جب خواہشات نفسانی کا غلام ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ گناہوں کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس اسے گناہ پہ گناہ کرواتا ہے، تو خواہشات نفسانی کے سمندر میں ڈوبنے والا بندہ گناہوں کے سمندر میں ڈوب کر کے رہ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والنفس بحر الشہوات، اور نفس انسانی یہ آرزوؤں اور تمناؤں کا سمندر ہے۔ آپ نفس کی ایک آرزو پوری کریں وہ دوسری مانگے گا، دوسری پوری کریں تیسری مانگے گا۔ جو بندہ ایک قیمتی چیز کی تلاش میں رہتا ہے وہ مل جاتی ہے اور زیادہ قیمتی تلاش کرتا ہے، دوسری مل جاتی ہے تیسری تلاش کرتا ہے۔ جو چھوٹا سا روم نہیں ہوتا روم کے لیے پریشان رہتا، روم ہو جائے تو پھر فلیٹ کے لیے پریشان رہتا، فلیٹ ہو جائے تو بڑے بنگلے کے لیے پریشان۔ تو یہ ایک سمندر ہے، جو بندہ اس نفسانی خواہشات کے سمندر میں ڈوبے گا تو پھر ڈوبتا ہی چلا جائے گا وہ۔ اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ والموت بحر الاعمار، موت یہ زندگیوں کا سمندر ہے۔ کتنی زندگیاں ہیں موت کے سمندر میں ڈوب کر کے رہ گئی، کتنے لوگ آئے چلے گئے، کتنے لوگ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور کتنے آئیں گے اور وہ جائیں گے۔ یہ ایک سمندر ہے جو ہے جس کے اندر زندگیاں ڈوبتی رہتی ہیں اور موت کا چکر چالو رہتا ہے، ایک کے بعد ایک انسان دنیا سے جاتا رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا والقبر بحر الندامات، قبر جو ہے یہ پریشانیوں، پشیمانی اور شرمندگیوں کا جو ہے وہ سمندر ہے۔ یعنی قبر میں جانے کے بعد میں بندہ پھر شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا، وہ کر دیا، مجھے یہ نہیں کرنا تھا، وہ نہیں کرنا تھا۔ پھر قبر میں جا کر کے بندہ جو ہے وہ پشیمانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چار سمندر بتائے، چار دریا بتائے، ان کا حاصل یہ ہوا کہ آدمی
اپنی خواہشات کا پہلے غلام ہوتا ہے اور پھر اپنی آرزوؤں کی تکمیل کرنے میں، اس کو پورا کرنے میں مستغرق ہو جاتا ہے اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یہاں تک کہ اس کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے، اور پھر جب قبر میں پہنچتا ہے تب پھر جو ہے وہ شرمندگی کا شکار ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس طرح ایک کے بعد ایک جو ہے وہ بندہ سمندر میں ڈوبتے ڈوبتے آخر قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے، اور پھر ہمیشہ کی ندامت اور شرمندگی جو ہے وہ اس کے لیے گلے کا ہار بن جاتی ہے، اور پھر وہ ایسی ندامت ہے، پھر اس شرمندگی سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد میں بندہ شرمندہ ہوگا تو کیا کر لے گا؟ دنیا میں شرمندہ ہوا تو نیک کام کرنے لگ جائے، دنیا کے اندر شرمندہ ہوا اپنی زندگی کو بدل لے، دنیا میں شرمندگی ہو گئی تو پھر غور و فکر کر کے وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، لیکن جب قبر ہی میں چلا گیا تو اب شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ اتنا بڑا جو ہے وہ شرمندگی کا سمندر ہے کہ بندہ اس میں جب ڈوب جاتا ہے تو پھر دوبارہ نکل نہیں پاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرس باغ کے موقع پر یہ آپ کی جو ہے وہ حیات طیبہ کے مختلف گوشے اور آپ کی پیاری باتیں ہیں، اگر بندہ ان پر عمل کرے تو زندگی کے اندر کافی تبدیلی لا سکتا ہے۔